جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین ایسے تھے جنہوں نے ان کی خلافت کی بیعت نہیں کی تھی، اور وہ صحابہ حضرت علی کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، اور اسی لیے وہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ان سے مشاورت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں فاطمہ کے گھر کو اہل تشیع کی روایات ملتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی بیعت لینا شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خلافت کی بیعت نہ لی، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمار داری میں اور ان کی خدمت گزاری میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بیمار ہو گئی تھیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے گئے، اور زبردستی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کروائی۔ اور اس کے علاوہ اہل تشیع کی روایات میں یہ الزام بھی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر لگایا جاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر دیگر صحابہ کرام اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے کے حوالے سے مشورہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آئے اور آ کر ان کو دھمکی دی کہ اگر آج کے بعد آپ کے گھر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت نہ کرنے پر صلاح مشورہ کیا گیا تو میں آپ کے گھر کو اس گھر کے افراد کے سمیت جلا دوں گا۔ محترم ساتھیوں، اہل تشیع کی کتابوں میں اس قدر متضاد اور متصادم رائے اور حقائق کیوں پیش کیے جاتے ہیں، اور ان الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ آج کچھ حقائق آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ محترم ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین کے ساتھ نہیں کی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد ان کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں اور حضرت علی ان کی تیمار داری میں مصروف رہتے تھے، اس لیے حضرت علی خلافت اور حکومت کے معاملات سے لا تعلق تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت اس وقت نہیں کی تھی جب تمام صحابہ نے کی تھی، بلکہ حضرت علی جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیں تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی گھسیٹ کر ابو بکر صدیق کی بیعت پر مجبور کرنا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی دینا، اور ایک یہ الزام جو حضرت عمر فاروق پر لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور سیدہ فاطمہ کے اوپر گرا دیا تھا، جس سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حمل گر گیا تھا۔ یہ الزامات حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیات پر لگائے جاتے ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں، کیونکہ اگر ان الزامات میں ذرا سے بھی صداقت ہوتی تو تمام مسلمان اور صحابہ کرام علیہ اجمعین جو اہل بیت اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مند تھے اور ان کے محب تھے، وہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ الزہرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی توہین اور ان پر ظلم و زیادتی برداشت کر سکتے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خود شیر خدا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، وہ خود کیسے اپنی اہلیہ پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش رہ سکتے تھے؟ یہ سراسر الزامات اور بے بنیاد اور جھوٹی باتیں ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دونوں خلفائے راشدین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے درمیان جھوٹی عداوتیں اور بغض کو ثابت کرنے کے لیے گھڑے جاتے ہیں۔ امام ابن خلدون اور اس روایت کو سچ مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، اور انہوں نے جس زمن میں یہ بات کی تھی وہ حقیقت کچھ اس طرح کی تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ اسلام منتخب ہوئے تو کچھ صحابہ کرام اجمعین ایسے تھے جو انہیں خلافت کا اہل ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی خلافت کا اہل اور حقدار سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے بارے میں مشاورت کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جمع ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قیاس گزرا کہ شاید سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر صحابہ کرام اجمعین جمع ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آئندہ میں نے تمہارے گھر پر کوئی ایسی سرگرمی دیکھی تو میں اس گھر کو اس گھر کے افراد سمیت ہی جلا دوں گا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صرف دھمکی دی تھی، اس پر عمل نہیں کیا تھا، اور کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہو۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے اوپر ظلم و ستم کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اور رنج پہنچایا، گویا اس نے مجھ کو تکلیف دی اور مجھے رنج پہنچایا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالی سے مانگ کر دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر یہ الزامات بے بنیاد اور جھوٹ ہیں۔